أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن
الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے یہ شہر، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بڑی مشقت میں۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے خرچ کر ڈالا ڈھیروں ڈھیر مال۔ کیا اس نے گمان کر رکھا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اس کو بتا دیے دو راستے، بس وہ نہیں پار کر سکا
وادی کو، اور آپ کیا جانیں وہ وادی کیا ہے؟ وہ غلام کو آزاد کرنا ہے، یا کھانا کھلانا ہے بھوک والے دن میں یتیم کو جو رشتہ دار ہے، یا محتاج کو جو مٹی میں مل چکا ہے۔ پھر ہوا وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور آپس میں صبر کی وصیت کرتے رہے اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت کرتے رہے، وہی لوگ سیدھی جانب والے ہیں، یعنی خوش نصیب ہیں۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وہی لوگ بائیں جانب والے ہیں، یعنی بد نصیب ہیں، ان پر آگ ہے بندھی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ دن پر چھا جائے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے، اور پھر ڈال دیا اس میں اس کے گناہ کو اور اس کے تقوی کو۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کیا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی سے، جبکہ اٹھ کھڑا ہوا اس میں سے سب سے بڑا بدبخت، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری ہے۔ بس ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کے کونچیں کاٹ دی، یعنی اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ نے، ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ پھر ان سب کو برابر کر دیا، اور وہ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی جس نے پیدا کیے مرد اور عورتیں۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، پس بہرحال جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور تصدیق کی،
بھلائی بھلی بات کی یعنی کلمے کی، تو ہم اس کو پہنچا دیں گے آسانی میں۔ اور بہرحال جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ رہا اور جھٹلایا بھلی بات کو یعنی کلمے کو، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے سختی میں، اور نہیں کام آئے گا اس کا مال جب کہ وہ گڑھے میں گر پڑے گا۔ بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا، اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا۔ پس میں تم کو ڈرا چکا دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، اور عنقریب اس سے بچا لیا جائے گا متقی پرہیزگار، جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، مگر محض اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، اور ضرور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ آج ہم نے 30ویں پارے کی 3 سورتیں تلاوت کی ہیں۔ سورہ بلد، سورہ شمس اور سورہ لیل انشاءاللہ۔ پہلے سورہ بلد کی تفسیر بیان کی جائے گی، پھر سورہ شمس کی، پھر سورہ لیل کی۔ تو آج جو 3 سورتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سے پہلی سورت سورہ بلد ہے۔ سورہ بلد مکے میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے اور 20 آیتیں۔ بلد کے معنی شہر کے آتے ہیں، چونکہ اس میں شہر مکہ کا ذکر ہے اس لیے اس کو سورہ بلد کہا گیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی۔ اس میں شہر مکہ کی فضیلت بیان کی گئی، کیونکہ اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ شہر مکہ وہ عظمت والا شہر ہے جس میں کعبۃ اللہ ہے، جس میں اللہ کا گھر ہے،
جو سرزمین پر سب سے افضل ترین ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اس میں جو لا ہے نا شروع میں، وہ زیادہ ہے. یہ عربوں کا محاورہ ہے، چنانچہ قرآن میں اس کی رعایت رکھی گئی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی. اس کے بعد سنو ایک حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما رہے تھے مدینے کی جانب، تو آخری نظر جب مکے پہ ڈالی ہے، اس وقت حضور نے فرمایا تھا اللہ کی قسم اے مکہ، تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور محبوب ہے. اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تیری زمین سے کبھی نہ نکلتا. تو یہ مکہ مکرمہ کی فضیلت. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہر آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ شہر امن والا ہے، اس کو بلد امین کہا جاتا ہے. اور یہ حرم ہے، اللہ کا حرم ہے، اس کا احترام لازم ہے. لہذا مکہ مکرمہ میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے. یہاں ہتھیار اٹھانا حرام ہے، یہاں جنگ کرنا حرام ہے، یہاں شکار کرنا حرام ہے. اسی طرح سے یہاں کے درخت کاٹنا حرام ہے، یہاں کی گھاس اکھاڑنا حرام ہے. یہ ہر آنے والے شخص کے لیے امن والا شہر ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے اس کو قابل احترام بنایا ہے. کسی کے لیے اس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن میرے لیے ایک ساتھ کے لیے اللہ نے اس کو حلال کیا تھا، یعنی کچھ دیر کے لیے اس کی حرمت اٹھا لی گئی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکے کو فتح کیا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا
کہ خبردار جب تک کوئی ہتھیار نہ اٹھائے تم کسی کو قتل نہ کرنا. اور آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امان ہے، جو حرم میں داخل ہو اس کو امان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے جو اسلامی لشکر آیا تھا ان کی تعداد 10,000 تھی. 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور مکے کو گھیر لیا. تو اعلان کیا گیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امان ہے، جو حرم میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جو ہتھیار اٹھائے اور جو لڑے تو پھر تم بھی لڑو. اللہ نے حکم فرمایا تھا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اگر یہ کافر مسجد حرام کے پاس تم سے لڑیں تب تم ان سے لڑو، پہل مت کرو کیونکہ یہ حرم ہے قابل احترام. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اگر وہ لڑیں تو پھر تم لڑو. تو اسلامی فوجیں مکے میں 3 جانب سے داخل ہوئیں. حجون کی پہاڑیوں کے راستے سے اللہ کے نبی داخل ہوئے، آپ کے ساتھ لشکر اسلام کی ایک ٹکڑی تھی. قدید کی جانب سے حضرت سعد داخل ہوئے، ان کے ساتھ اسلام کی کچھ فوج بھی ساتھ میں تھی. اور مسفلہ کی جانب سے خالد ابن ولید داخل ہوئے، ان کے ساتھ بھی اسلامی فوج تھی. 2 جانب تو مزاحمت نہیں ہوئی، البتہ خالد ابن ولید جس راستے سے داخل ہوئے اس جانب میں مکے کے کچھ سرفروں نے حملہ کر دیا. تو خالد نے حکم دیا حملے کا. وہاں پہ ہو گئی جھڑپ مسفلہ کے جانب. اس میں 28 کافر مارے گئے. 24 خاندان قریش میں سے تھے اور 4 قبیلے بنو حذیل میں سے تھے، اور 3 مسلمان بھی اس میں شہید ہو گئے، 3 صحابہ. اس کے بعد وہ کافر وہاں سے بھاگ گئے. تو حرم میں یہ جنگ کا ہونا ظاہر بات ہے جائز نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ایک ساتھ کے لیے اس کو حلال کیا تھا.
پھر فرمایا اس کے بعد اس کی حرمت لوٹ گئی، میرے بعد اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حرم میں جنگ کرے۔ تو حضور کے لیے کچھ دیر کے لیے حرم کو اللہ نے حلال کیا تھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کی حرمت پھر لوٹ گئی، پھر وہ قابل احترام ہو گیا۔ اس کو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر مکہ آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی اور قسم ہے اولاد کی۔ والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اہمیت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے ان کی قسم کھائی۔ وما ولدا، اور آدم کی تمام اولاد، آدم واسطہ تھے، پیدا اللہ نے کیا۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر آگے ایک اہم ترین بات بیان کی گئی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی مشقت میں۔ کبد کے معنی مشقت۔ دیکھو انسان اکثر زندگی میں مشقت میں ہوتا ہے۔ چند لمحات ہوتے ہیں خوشی کے، ہوا کے جھونکے کی طرح سے، ابھی خوشی ہوئی اور گزر گئی، پھر تکلیف، امتحان موجود ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو واقعتاً خوشی حاصل ہوتی تو اللہ کے رسول کو ہو سکتی تھی۔ جب جنگ بدر میں آپ کو فتح مبین حاصل ہوئی، جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک طرف بدر کی فتح کی خوشی بھی تھی، دوسری طرف بیٹی کے انتقال کا غم بھی تھا۔ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی مشقت میں۔ اس سے معلوم ہوا انسان کو مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ کبھی ایسے حالات آتے ہیں انسان کی ہمت جواب دے جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انسان پیدا ہی ہوا ہے دنیا میں امتحان کے لیے، اور امتحان کا مطلب ہے دنیا میں ہمیشہ سکون یا خوشی نہیں ملے گی۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ وقت ہوتا ہے زندگی اور موت کا، بڑی مشقت سے پیدا ہوتا ہے، بہت تکلیف سے۔ وہ تو ماں سے پوچھئے کیا تکلیف گزرتی، اس کے بعد پھر مشقت، بول نہیں سکتا،
بھوک لگ گئی تو روتا ہے، پیاس لگ گئی تو روتا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو روتا ہے۔ بچے کی تکلیف کو ماں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ جب تھوڑا بڑا ہو گیا پھر مشقت، دانت نکلتے ہیں نا تو بچوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ اچھا نکل گئے، پھر ذرا اور بڑا ہوا تو لے جا کر اسکول میں ڈالا جاتا ہے۔ اب پڑھنے کی مشقت، ہاں جی، ماں باپ کی بھی ڈانٹ، استاذ کی مار، لیو ذرا تو بھی سکون ملنا نا، کائے کا سکون ہے؟ ہاں جی، تعلیم کا زمانہ، مشقت کا زمانہ، پھر امتحان، امتحان کے بعد پھر جو ہے کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، پھر مشقت۔ بہرحال اور بڑا ہوا، شادی ہو گئی، اب بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، ارے رے رے پورا دماغ چاڑ جاتے اس کا۔ اب جی کمانا، پھر بچوں کو پالنا، بیوی کی فرمائشیں پوری کرنا، کیا منہ کا کھیل ہے کیا؟ بہت مشقت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی مشقت میں۔ اچھا، اسی طرح سے پھر نیک عمل کرنا، نماز پڑھنا، یہ معمولی نہیں ہے۔ اب فل سردی کے زمانے میں فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح سے سخت گرما کے زمانے میں روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ یہ احکامات اور یہ احکامات کی تکلیف، یہ انسان مشقت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر تکلیف، اور جی گھٹنوں میں تکلیف، چل نہیں سکتا، کانوں کو زیادہ سنائی نہیں دیتا، آنکھیں کمزور، نگاہیں کمزور ہوتی ہیں، خود ضرورت کے لیے جانے کو بہت تکلیف ہوتی۔ گویا انسان بڑھاپے میں دوسروں پہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ وہ تو اللہ اولاد کے دل میں محبت ڈالتا ہے جو خدمت انجام دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان بڑھاپے میں چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بیٹے بھواں خدمت کرتے ہیں مگر یہ ہے خاموش نہیں رہتا۔ او جی کرکریاں اتنے کرتے بڈھے پوچھو مت، بھواں تنگ آ جاتے، بیٹے تنگ آ جاتے، اس کے باوجود بھی اس کی خدمت انجام دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے تو سکرات کی تکلیف الگ، پھر موت کی تکلیف الگ، اس کے بعد پھر قبر میں پہنچتا ہے، اگر نیک عمل کیا ہے تو بہتر، ورنہ وہاں کی تکلیف الگ، پھر میدان حشر میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، وہاں حساب کا ٹینشن الگ، پتہ نہیں جنتی ہوں گا یا جہنمی ہوں گا، وہ ٹینشن الگ۔ تو
تو بہرحال انسان پیدا ہونے سے لے کے موت تک اور موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک مشقت میں ہے. پل صراط پہ ہر ایک کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ نے فرمایا نیک ہو یا بد ہو ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. پل صراط کہاں ہے معلوم؟ جہنم کے اوپر اوور برج ہے، وہ جہنم کے اوپر ہے، اس پر سے گزرنا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی مشقت. اس کے بعد پھر فرمایا أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یہ آیت شریفہ ایک کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ کافر اتنا طاقتور تھا، اس کا نام تھا ابو الاشد، بہت بھاری پہلوان تھا. وہ اتنا بھاری پہلوان تھا کہ چمڑے پر کھڑے ہو جاتا تھا اور چیلنج کرتا تھا کہ چمڑا میرے پیر کے نیچے سے کھینچ کے بتا، میں اتنا اتنا انعام دوں گا. تو کئی پہلوانا چمڑا کھینچتے تھے، چمڑا پھٹ جاتا تھا، ٹکڑے ہوتے تھے، لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل نہیں سکتا تھا. اس کافر نے کہا مکے والوں سے کہ تم گھبراؤ نہ کو. محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پہ 19 فرشتے ہیں، علیہا 19، جہنم پہ اصل 19 فرشتے ہیں، پھر ان کے ماتحت پھر اور فرشتے ہیں. تو مین جو جہنم پہ مسلط ہے نا 19 فرشتے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف بھی 19 ہیں. جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اللہ جہنم کے 19 فرشتوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ کہنے لگا کہ تمہیں محمد جہنم کے فرشتوں سے ڈراتے، تم فکر نہ کو کرو، 10 کو اکیلا میں سنبھال لیتا ہوں، باقی 9 کو تم سنبھال لیتے. اللہ نے فرمایا ہے نا کم بخت، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کیوں نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے اسلام کے خلاف ڈھیروں ڈھیر مال برباد کیا، لیکن نتیجہ کیا؟ اسلام پھیلتا ہی چلا گیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. گنہگار گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے ہر بندے کے ساتھ اللہ کی جانب سے 2 فرشتے مقرر ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز فرشتے ہیں، بائیں جانب، سیدھی جانب اور بائیں جانب دو فرشتے. سیدھی جانب والا نیکی لکھتا ہے، بائیں جانب والا گناہ لکھتا ہے. یہ فرشتے نائٹ کے الگ ہیں، ڈے کے الگ ہیں. نائٹ والے عصر کے وقت آ جاتے ہیں اور فجر کے وقت واپس چل جاتے ہیں. دن والے فجر کے وقت آ جاتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں. روز کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے اور پھر اخیر میں سب کا ایک جگہ ریکارڈ کر دے کے اس کو لپیٹ کے اعمال نامہ رکھ دیا جاتا ہے. ادھر انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. میدان حشر میں پھر ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اس میں زندگی کا پورا رزلٹ ہوگا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو کیا ہے وہی اس میں لکھا ہوا پائے گا. اور اس کی ہیڈنگ ہوگی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے اور خود حساب لگا لے اپنے بارے میں. تو فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے، پوری دنیا دیکھ رہا ہے. آنکھوں کی اہمیت اندھوں سے پوچھو کہ ان کے نگاہوں میں دنیا اندھیر ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں. ہاں جی، ساری دنیا کو تم دیکھ رہے ہو. وَلِسَانًا، اور زبان دی. اپنی زبان سے انسان بات چیت کرتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، اپنے جذبات کو بیان کرتا ہے. اس کی اہمیت ان سے پوچھو جو گونگے ہیں، مکے ہیں. ہاں جی، پوری دنیا کی میڈیکل سائنس مل کر ان کو گویائی نہیں دے سکتی. وشفتین، اور دو ہونٹ دی اللہ نے. انسان زبان سے جو بھی کہتا ہے نا، تو یہ ہونٹ اس کو صحیح انداز میں پیش کرتے. اب بعض دیکھو، بعض بچے ہونٹ کٹے پیدا ہوتے ہیں. اب جی بولتے تو ہیں لیکن صاف بات نظر نہیں آتی، نکلتی نہیں ہے ان سے. ہے جی، تو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے. کسی نے تم کو ایک چائے پلایا، جب بھی دکھا سلام ضرور ٹھوکتے اس کو. ہے جی، احسان کا بدلہ احسان سے دو. جس اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو اس اللہ کے تم پر بے شمار احسانات ہیں، اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے نا،
کبھی گن نہیں سکو گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، کیونکہ ایک ایک سانس جو تم لیتے ہو اور چھوڑتے ہو نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہاں جی، یہ کرونا کی بیماری آئی تھی، دیکھو کیا تھی بیماری؟ سانس رک جاتی تھی اور انسان تڑپ کے مر جاتا تھا سانس رکنے کی وجہ سے. اس لیے مصنوعی سانس کے لیے اور جی گیس کا استعمال ہوا، وینٹیلیٹر کا استعمال ہوا، اور منیمم روزانہ کا چارج 1000 روپے بھی پکڑ لے. ہاں جی، تو 10 دن کے 10,000 روپے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ جب سے پیدا ہوئے اب تک. یہ بچے کس کے ہیں؟ ذرا ان کو پیچھے بھیجو، جاؤ پیچھے جاؤ. تو اگر اللہ زندگی کا حساب لے تو روز کے 1000 روپے ایک سال کے کتنے ہوتے؟ 3,60,000 روپے. اور 50 سال کے پکڑ لو کتنے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ بل منگ لیا تو ادا کر سکو گے؟ نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ایک تو ایک سانس کا ہم حساب نہیں دے سکتے. ہاں جی، پیروں سے چلتے ہو، ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑتے ہو. ان سے پوچھو جنہیں ہاتھ نہیں ہے، ہاتھوں کی کیا قیمت ہوگی. ان سے پوچھو جن کے پیر نہیں ہیں، پیروں کی کیا قیمت ہوگی. ہاں جی، یہ سب اللہ کی نعمتیں. اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی اور فرمایا بندو بس تم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بس ان سب نعمتوں کے بدلے میں اللہ بس اتنا چاہتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکا. بہت سے وہ ہیں جو کوئی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. ہاں جی، اپنے جیسے انسانوں کو وہ معبود بنائے ہوئے ہیں، اور بعض وہ ہیں اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں. ہاں جی، اس سے بڑھ کر نعمتوں کی ناقدری اور کیا ہو سکتی. اللہ کا قانون ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا، مزید نعمتوں سے نوازوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کا عذاب ناشکروں کے لیے ہے. تو بہرحال فرمایا الم نجعل له عینین. کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ بے شک دی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. اور زبان دی، 2 ہونٹ دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتائے. نیکی کا راستہ بھی ہے، بدی کا راستہ بھی. اور انسان کو اختیار دیا، اپنے اختیار سے نیکی پر چلے،
اپنے اختیار سے بدی پہ چلے، نیکی پہ چلے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اور بدی پر چلے گا تو جہنم میں عذاب میں داخل ہوگا۔ اللہ نے دونوں راستے بتائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتائے۔ خیر، عبادت کرنا بہت آسان ہے، لیکن بندوں کے حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ بندوں کے حقوق اتنے مشکل ہیں، اللہ نے فرمایا گویا وہ اونچی پہاڑی ہے جس پر سے گزرنا ہے، اور گزرنا بہت مشکل ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بس یہ تو اس وادی سے گزرا ہی نہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کیا جانیں وہ گھاٹی کیا ہے۔ سب سے مشکل کام انسان کے لیے کیا ہے؟ نماز آسان ہے، روٹین میں آنے تک مشکل ہے، روٹین میں آئی رہے، جیسے بھوک لگے تو کھانا معلوم ہوتا ہے، ٹائم آیا تو نماز پڑھنا معلوم ہوتا ہے، روٹین میں آ گئی، عادت میں آ گئی تمہارے تو آسان ہے۔ لیکن مشکل ترین کام کیا ہے؟ وہ بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلاموں کو آزاد کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہاں جی، نمازوں میں پیسے نہیں لگتے، پھگٹ ہے نماز، ہاں جی، لیکن کسی کی مدد کرنا ہے، اپنے محنت سے کمائی ہوئی پونجی کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ انسان سے خرچ کرنا بولے تو بہت مشکل ہے، ہاں جی، کیونکہ محنت سے پیسے کماتا ہے نا، تو کسی کو چائے پلانا بولے تو بہت جان پہ آتا، کسی کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی، یتیم کی مدد کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اپنی محنت کی کمائی اس کو دینا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نمازاں تو پڑھا، لیکن اس وادی سے ابھی گزرا نہیں، اس گھاٹی سے نہیں گزرا۔ وہ گھاٹی کیا؟ فَقُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کو جو آزاد کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک حدیث سن لو، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا او دیہاتی، لفظ تو نے چھوٹا پوچھا، مگر درخواست بہت لمبی چوڑی کی تو نے۔ آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اور گلو خلاصی کر۔ دیہاتی نے کہا حضور دونوں تو ایک ہی بات ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، غلام آزاد کرنا یہ ہے کہ اپنی جانب سے مکمل غلام کو خرید کر آزاد کرنا،
اور گلو خلاصی کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلام کی آزادی میں مدد کرنا. پھر فرمایا جنت میں جانا چاہتا ہے نا تو اپنے ظالم رشتہ داروں پر بھی رحم کر. برابری کا حق دینا یہ آسان ہے، لیکن بعض رشتہ دار رہتے ہیں بڑے ظالم. ہاں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا. ایسے بعض بھائیاں باپ کے جائیداد میں پورا حق مار لیتے ہیں، او جی پھر چاہتے ہیں تعلق قائم رکھنا. آدمی کا دل بولتا ہے کیا یہ بیمان باپ کی جائیداد پوری کھا لیا، ہر تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جانے کا ہے نا تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح سے حضور نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ. اسی طرح سے نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے اچھی بات کرو. یہ لاسٹ ہے. یہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اچھی بات کرو. کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم زبان سے تسلی تو دے سکتے ہو نا، تسلی دو سکتے. یہ بیہقی کی حدیث ہے. تو فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی وہ وادی سے گزرا نہیں ہے. وہ وادی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. بھوک کے دن بولے تو قحط پڑ گیا، دشکاری آ گئی، یا کوئی آفت آ گئی. او جی کسی کا گھر جل گیا، کسی کا اجڑ گیا، یا جو کوئی وطن سے نکالے گئے، ایسوں کی مدد کرو، ان کو کھانا کھلاؤ. اسلام اخلاق کا، انسانیت کا حکم دیتا ہے. اسلام دہشت گردی کا حکم ہرگز نہیں دیتا. چند لوگوں کی وجہ سے لوگ پورے مسلمان اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام کی تعلیم. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کھانا کھلانا ہے. کس کو؟ یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو رشتہ دار ہے. ظاہر بات ہے یتیم چاہے قریبی ہو یا دور کا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنے قریب یہ دو انگلیاں ہیں. حضور نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں. اس لیے مسلمانوں، یتیم بچے، یتیم بچیاں ہوں، ان کی سرپرستی کرو، ان کی تعلیم کا انتظام کرو. ہاں جی، اسی طرح سے
جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں ان کے نکاح میں مدد کرو، غریب کی مدد کرتے ہو، یتیم بچیوں کی، یتیم بچوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے گا، اللہ تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ او مسکینا ذا متربہ، یا کھانا کھلانا ہے محتاج کو جو مٹی میں مل گیا، یعنی بہت زیادہ جو غریب ہیں ان کی مدد کرو، اپنے کمائی میں سے ان کے لیے کچھ حصہ نکال کے رکھو، ان کی مدد کرو، اور خاص طور سے زکوٰۃ، سالانہ زکوٰۃ حساب لگا کر نکالو۔ ہم کیا کرتے؟ اندازے سے نکالتے نہ، پورا حساب لگاؤ، زیورات کتنے ہیں، مال تجارت کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، پوروں کا اماؤنٹ حساب نکال کے اس میں سے 2.5% یعنی 1,00,000 کو 2,500، اس حساب سے زکوٰۃ نکالو، اور غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ بول کے دینا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ لیتے کیا جی، کوئی بھی ضمیر والا اس کو قبول نہیں کرتا، مستحق ہونا یقینی ہو، ان کو زکوٰۃ دو۔ صحابہ نے پوچھا حضور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم پہ کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، نفل ہے، یعنی خیرات۔ ثم كان من الذين آمنوا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں سے ہوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں صبر کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو سہارا دو، پریشان حال ہے اسے صبر کی تلقین کرو، وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ جو یہ کام کر رہے اولئک اصحاب المیمنہ، وہی لوگ ہیں سیدھی جانب والے۔ میمنہ عربی زبان میں یمین، میمنہ، یہ اصل میں مبارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، برکت کے لیے۔ سیدھی جانب والوں سے مراد ہے خوش نصیب، جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ خوش نصیب ہیں وہ۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہی لوگ ہیں بائیں جانب والے۔ بائیں جانب سے مراد ہے بد نصیب۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر جہنم کی آگ ہے بندھی ہوئی، یعنی جہنمی جہنم سے بھاگنا چاہیں گے بھاگ نہ سکیں گے، کیونکہ دنیا کے جیلوں کی دیواریں اینٹ پتھر کی ہیں، لیکن جہنم کے اطراف میں جو دیواریں ہیں نا وہ آگ کی ہیں، آگ کی موٹی موٹی چادروں کی دیواریں۔ بھلا جہنمی اس آگ کے دیوار کو پار کیسے کر سکتے؟ اور پھر اوپر جو فرشتے ہیں اتنے سخت فرشتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے فرمایا فرشتے بہت طاقتور ہیں، اتنے طاقتور فرشتے ہیں کہ 100-200 کو تو اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسا پکڑ لے کے جہنم میں جھونک دیں گے۔
اتنے زبردست فرشتے. اور وہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اس کے بعد فرمایا علیہم نار مؤصدہ. حدیث مبارکہ میں ہے جب جو ہے گنہگار مسلمان جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جا چکے ہوں گے، اب جہنم میں صرف کافر باقی رہیں گے، تو ان کو آگ کی صندوقوں میں ڈال کر اس کا ڈھکن لگا کے لمبے لمبے کیلیں ٹھوک کے جہنم کی تہہ خانوں میں ڈال دیا جائے گا. اس کے اندر ہی وہ جلیں گے، پھر بنیں گے، پھر جلیں گے، پھر بنیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے. یہ تو سورہ بلد کی تفسیر تھی. اس کے بعد سورہ شمس کی تفسیر بیان کی جا رہی. اللہ نے فرمایا یہ سورہ شمس مکے میں نازل ہوئی. اس میں ایک رکوع ہے، 15 آیتیں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. دیکھو اللہ تعالی اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اسے اختیار. لیکن بندوں کے لیے حکم یہ ہے اگر قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا. تو قرآن کریم میں اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے تو اس سے ان چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنا ہے مقصود ہے. فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے. دیکھو سورج ڈوبتا ہے نا تب چاند نکلتا ہے. سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں اپنے کام کاج کر سکے. اور چاند کی روشنی بڑی میٹھی روشنی ہوتی ہے کہ جس میں دن بھر کا تھکا ہوا انسان آرام سے سو جاتا ہے، خود بخود رات میں نیند آ جاتی. اور جی اسی لیے بعض لوگ بولتے ہیں یہ بلب بجھا دو اور وہ زیرو بلب چالو رہندے. تو زیرو بلب میں انسان کو نیند آ جاتی. تو سورج کی روشنی بہت تیز ہے اور چاند کی میٹھی اور بالکل ہلکی. تو اللہ نے سورج دن کی نشانی کے طور سے بنایا اور چاند کو رات کی نشانی بنایا. والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کرے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ دن پر چھا جائے. دن روشن ہوتا ہے، جب رات آ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کسی نے دن پر کالی کمبل اڑا دی ہو، ہر چیز اندھیرے میں پہنچ جاتی. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے آسمان کو بنایا، یعنی اللہ کی قسم. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو پھیلایا. ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم اور اس کی جس نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا. یہاں پر اللہ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی.
ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. اس میں سے قسم ہے نفس کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، اور اس کی جس نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، یعنی اللہ کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی. گناہ کی بھی صلاحیت ہے اور نیکی کی صلاحیت بھی ہے. اس لیے انسان کے دل میں نیک خیالات بھی آتے ہیں اور کبھی برے خیالات بھی آتے ہیں، گناہ کے خیالات. تو دونوں صلاحیتیں اس میں رکھی. اصل میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا امتحان کے لیے. فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے فرمایا زمین پر ہم نے جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ زمین کے لیے رونق ہے، لیکن ہم نے انسان کو بنایا آزمائش کے لیے. دیکھیں ان میں سے کون نیک عمل کر کے آتا ہے. تو ظاہر بات ہے امتحان میں اختیار ضروری ہے. اس لیے اللہ نے دونوں اسباب بھی رکھے اور دونوں ماحول بھی دنیا میں رکھے. دنیا میں سدھرنے والا سدھر سکتا ہے، ماحول بھی ہے، اور بگڑنے والے کے لیے بھی ماحول بگڑنے کا ہے. اب انسان پہ ہے اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، نیکی کو یا برائی کو. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ بولے تو یہ نفس کی صفائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ سدھر گیا پورے انسان کے جسم کا نظام سدھر گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ دل بگڑ گیا پورے انسان کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. اگر دل نیک بنا تو پھر آنکھیں بھی اچھی چیزیں دیکھتی ہیں اور دماغ بھی اچھی بات سوچتا ہے، کان بھی اچھی باتیں سنتے ہیں، زبان بھی اچھی باتیں کہتی ہے، پیر بھی اچھے کاموں کی طرف چلتے ہیں. اور اگر یہ دل بگڑ گیا تو پھر پورے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے انسان کا. تو اس میں جو گندگیاں ہیں وہ گندگیوں کو دور کرنا اور اس میں اچھائیوں کو لے آنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، نفس کی صفائی. انسان کے اندر گندگیاں کیا ہیں؟ اس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، انانیت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے. یہ سب دل کی گندگیاں ہیں. ان گندگیوں کو دور کرنا، دل کو صاف کرنا اور اس میں اچھائیاں لے آنا. اچھائیاں کیا ہیں؟ ایمان ہے، اسی طرح سے تقویٰ ہے، صبر ہے، ہاں جی، اللہ پر یقین ہے، نبی کی اطاعت کے جذبات ہیں. یہ دل کی اچھائیاں ہیں.
تو برائیوں کو ختم کر کے اچھائیوں کو لے آنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. اس کو فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس دل کو پاک کیا، اس نفس کو پاک کیا. اس کے بعد سنو ایک حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت شریفہ کو تلاوت فرماتے تو حضور اس کے بعد یہ دعا کرتے، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا وانت خیر من زکاہا. یا اللہ میرے نفس کو تقوی کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تو ہی میرے نفس کا ولی اور مربی ہے، میرے نفس کو ہر گندگی سے پاک کر دے، ہر گناہ کے خیالات سے پاک فرما. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام نامراد ہوا جس نے اس کو مٹھی میں ملا دیا، یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور یہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا. اس کے بعد سنو حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبیلہ مزینہ کے دو آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے آج کل لوگ جو کچھ عمل اور مشقت کرتے ہیں، کیا یہ کوئی پہلے سے فیصل شدہ امر ہے اور گزشتہ تقدیر کے موافق ہے، یا آئندہ ہونے والے اختیاری امور ہیں جو نبی لے کر آتا ہے، اور نافرمانی کی صورت میں اس پر حجت قائم ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور اس کی تصدیق میں حضور نے یہی آیت شریفہ تلاوت کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک حدیث سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، اس کے پورے اعضاء جسم کے بن جاتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے. اب وہ بچے میں جب روح پڑتی ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے، تب ماں کو پتہ چلتا ہے میرے پیٹ میں بچہ ہے. پھر فرشتہ اس کے بارے میں اللہ کی جانب سے 4 باتیں لکھ دیتا ہے. نمبر 1 اس کی عمر، اس کی عمر کتنی ہوگی. نمبر 2 اس کا رزق، کہ دنیا میں اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی روزی ملے گی. نمبر 3 اس کا عمل، کہ دنیا میں کیا عمل کریں گا، نیک یا بد. اور نمبر 4 اس کا انجام، شقی ہوگا یا سعید، یعنی جہنمی ہوگا یا جنتی. یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس وقت لکھتا ہے جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے
تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر. تقدیر وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انجام لکھا جا چکا ہے پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جب پہلے سے لکھا گیا ہے جنتی ہوں گا، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے لکھا ہوا جہنمی، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کے لیے اسی عمل کو آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ لکھا جا چکا ہے. وہی اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں جس کے لیے وہ لکھا جا چکا ہے. یعنی اگر جنتی لکھا جا چکا ہے تو نیک کام کرنا اس کو آسان ہوتا ہے، اور اگر جہنمی لکھا ہوا ہے تو نیک کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو جب بھی نیک کام کرنے میں تم کو ذرا مشکل معلوم ہو رہی ہو تو خبردار سمجھ لینا کہیں وہ دوسری پارٹی میں سے تو نہیں ہو. ہاں جی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کو وہی عمل آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ لکھا جا چکا ہے. اچھا، تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، نہ، بلکہ انسان جانتا نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے عمل کرنا. میرے بارے میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا، اس لیے عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب عمل کرتا ہے تو ٹھیک اسی کے موافق ہوتا ہے جس کے لیے وہ لکھا جا چکا ہے. تو فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے نفس کی صلاحیتوں کو مٹی میں ملا دیا، یعنی اسے اس کے حال پہ چھوڑا. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، اس کے بعد فرمایا قوم سمود نے اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اپنی سرکشی سے، نافرمانی سے. قوم سمود قدیم قوموں میں سے ہے، بڑی باصلاحیت قوم تھی. پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے. جیسے ہمارے زمانے میں ایلورا کے غار ہیں، دیکھو ایلورا کے، وہ تراش کے بنائے ہوئے ہیں. وہ آئی بات سمجھ میں؟ تو قوم سمود جو تھی اسی طرح سے اتنی صلاحیت مند قوم تھی. اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. قوم نے ان کی بات نہیں مانی، آپ سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ قوم نے کہا اگر تم ہماری فرمائش پوری کرو ہم ایمان لائیں گے. پوچھا کیا فرمائش ہے؟ کہنے لگے یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کے بتاؤ. اونٹنی، اور وہ بھی 10 مہینے کی گابھن اونٹنی ہونا. صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو
اگر اللہ تعالیٰ تمہاری اس فرمائش کو پوری کر دے، اس کے بعد اگر ایمان نہیں لائے نا، تو اللہ کا عذاب ضرور تم پہ نازل ہوگا، پھر بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم جیسے فرمائش کر رہے ہیں، آپ یہ کر کے بتاؤ، ہم ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اس پہاڑ میں جو بستی کے قریب تھا اسے کاتبہ کہا جاتا تھا۔ پہاڑ میں زلزلہ آیا، پہاڑ پھٹ گیا، اور جیسی فرمائش کی تھی انہوں نے ویسی اونٹنی اس میں سے نکل کر آئی۔ پہاڑ کے جیسی اونٹنی تھی وہ، اتنی بڑی زبردست، 10 مہینے کی گابھن تھی، اس نے بچہ جنا۔ جب یہ قوم کے سامنے آئی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری فرمائش کے مطابق اللہ نے اپنی قدرت کی اونٹنی تمہارے لیے نکالی، اب اس کی ناقدری نہ کرو، ناقدری کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اب وہ اونٹنی اتنی زبردست تھی، جس چراگاہ پہ چرتی تھی نا، دوسرے جانوراں ڈر کے مارے بھوکے رہ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے اس کو دیکھ کے۔ قوم نے کہا یہ کیا بلا آ گئی، ہمارے جانور تو بھوکے پیاسے رہ جا رہے۔ وہ اونٹنی جب کنویں میں پانی پینے کے لیے منہ ڈالتی تھی، پورے کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ تو جن کے پاس جانور تھے نا، وہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے اونٹنی سے گویا نفرت کی اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ صالح علیہ السلام پر اللہ نے حکم نازل کیا، صالح اپنی قوم سے کہو کہ دن تقسیم کر لے، ایک دن اونٹنی چرے گی، پانی پیے گی، اور دوسرے دن تمہارے جانور چریں گے اور پانی پیئیں گے۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، باری مقرر ہو گئی۔ جس دن اس اونٹنی کا دن ہوتا ہے تو پورے چراگاہ کا چارہ کھا جاتی تھی اور پورا کنویں کا پانی پی جاتی تھی، لیکن اس دن اتنا دودھ دیتی تھی پوری قوم پی کے بس ہو جائے، پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتی۔ پھر بھی جن عورتوں کے پاس جانور تھے، انہوں نے غنڈوں سے کہا کہ یہ اونٹنی کو ختم کر دو، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو کر سکتے ہو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس بستی میں 9 بدماش تھے، غنڈے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، 9 بولے تو 9، اس بستی میں 9 غنڈے تھے۔ وہ 9 غنڈے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا پلان کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا، صالح علیہ السلام نے فرمایا خبردار، بری نیت سے اونٹنی کو ہاتھ بھی نہ کو لگاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہوں گا، تم میں سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ لیکن بہرحال ان بدماشوں نے پلاننگ کی، اونٹنی شہر سے باہر پہاڑیوں میں جاتی تھی چرنے کے لیے، تو یہ بدماش جو ہے پہاڑوں کے پیچھے چھپ کے ہتھیار لے کے کھڑے ہو گئے۔ وہ 9 میں سے سب سے بڑا جو غنڈا تھا، اس کا نام تھا قزار بن سالف۔ یہ تھا گڈو، اتنا ہی تھا، گڈتن فتنتن، مگر تھا سب سے بڑا غنڈا۔
اونٹنی جیسی پہاڑ سے سامنے آئی، اس نے اچھل کر اس کے پیر پہ تلوار ماری، اونٹنی کا پیر جیسے کٹ گیا، اونٹنی دھڑام سے نیچے گری، پھر باقی بدماشوں کی تلواریں اس پہ جو چلی ہے، آخر اونٹنی قتل ہو گئی۔ اونٹنی نے حملے کے ساتھ ہی پیچھے پلٹ کے چیخ ماری، یعنی بچے کو آگاہ کر رہی تھی تو بھاگ جا ورنہ تیرے کو ہی مار دیتے۔ تو ماں ماری گئی، بچہ بھاگ گیا پہاڑوں کی طرف۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا افسوس، اب اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، لہذا اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی، پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے لال، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ یعنی کالے ہو جائیں گے، اور چوتھے دن صبح ہی صبح اللہ کا عذاب نازل ہوں گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے صالح، تم ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اس علاقے سے چلے جاؤ، کیونکہ اس علاقے پہ عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام 4000 ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک یمن چلے گئے، اور ادھر چوتھے دن حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل نے 2 پہاڑوں پہ ہاتھ رکھ کر اتنی بھیانک چیخ ماری ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہیں پہ اوندھے منہ گر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر زلزلہ آیا زبردست، ان کے پتھروں کے مکانات کی دیواریں گر گئی اور ان پر چھت گری، اس طرح سے یہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ یہ واقعہ بیان کر کے ہمارے لیے عبرت تھی کہ خبردار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرات نہ کرو، کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ کذب ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ، اذ انبعث اشقاہا، جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا سب سے بڑا بدبخت یعنی قزار بن سالف، فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے کہا اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، ڈرو اللہ کی اونٹنی کے بارے میں اور اس کے پینے کے بارے میں، کہ اس کا دن مقرر ہے، اس کو تکلیف نہ کو پہنچا۔ فَكَذَّبُوهُ، قوم نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، نہیں مانی۔ فَسَوَّا فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، پہلے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر جب گری ہے تو اس کو پھر سب نے مل کر قتل کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلایا اللہ کے رسول کو، پھر انہوں نے اس اونٹنی کے کونچے کاٹ دی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر کیا ہوا؟ ان نافرمانوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا، جس کی وجہ سے وہ پورے ہلاک کر دیے گئے، ان کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالی نہیں ڈرتا
اس کے انجام سے۔ دنیا میں دیکھو، کوئی بھی بادشاہ کسی قوم کو اگر تباہ کر دے تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ باقی اس سے انتقام لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ بھلا اللہ سے کون انتقام لے سکتا تھا؟ یہ دو صورتیں مکمل ہوئی۔ تیسری صورت ہم نے تلاوت کی تھی لیکن وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ سورہ لیل کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔